السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جناب من، غدار ٹولہ، غداران مہاجر، کچھ لوگوں کو اگر اچھا لگے تو غداران الطاف، ایک مرتبہ پھر مہاجروں کو، کراچی والوں کو ٹھگنے چلا۔ لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ کراچی کے غیور مہاجر عوام اس مرتبہ پتنگ کے قالب میں اپنے نام نہاد مسیحاؤں کی عزت لوٹنے کے لیے بخوبی یا پوری طرح تیار ہیں۔ آدھی سے زیادہ پی ایس پی کو پتنگ کے ٹکٹ پر انتخاب لڑانے کا کریڈٹ جاتا ہے حضرت علامہ مفتی سید مصطفیٰ کدال رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سیٹنگ کے بعد پی ایس پی کو باقاعدہ ختم کر کے، پی ایس پی کی جو انتخابی نشان تھا ڈولفن، اس کو باقاعدہ تل کر کے وہ اور انیس قائم خانی اور ان کے عالی موالی وہ نہ صرف کھا گئے بلکہ اب وہ اسی متحدہ قومی موومنٹ کو، اسی پتنگ کو سینے سے لگائے مہاجر عوام کو اپنی محبتوں کا، اپنی وفاؤں کا یقین دلا رہے ہیں۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم نے مہاجر نام کی سیاست کو دفن کر دیا، ایک مرتبہ پھر چولا بدل کر کے مہاجروں کو ٹھگنے چلے ہیں۔ وہ جو کبھی الطاف حسین کی گیلی گیلی، اللہ معاف کرے، پپیاں لے لے کر، اور الطاف حسین کو گیلی گیلی گندی گندی پپیاں دے دے کر نہ صرف میئر کراچی بلکہ سینیٹر تک بنا، اب وہی ایم این اے بننے کا خواب جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں سجائے مہاجر عوام کے دروازوں پر بھیک مانگ رہا ہے، 3-4 ہزار کی جلسیاں کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی وہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں باغ جناح میں وہ کھڑے ہو کر کے اور لوگوں کو لطیفے سنا رہے ہیں کہ اس شاخ کے قافلے نہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر میم کے ذریعے سے ان کی نظر اتاری گئی ہے، جبکہ 3.5 آدمی جو ہیں وہ مصطفیٰ کدال کا لیکچر وہاں کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے۔ آدھی سے زیادہ پی ایس پی کو اس نے ایم کیو ایم میں لا کر کے انڈکٹ کیا۔ پی ایس پی کے جو چور ڈاکو تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ انضمام فرما دیا، لیکن ان کی قبر الطاف حسین اکیلا ہی کھو دیا ہے۔ وہ الطاف حسین جو مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، فاروق ستار، خواجہ اظہار، فیصل سبزوالی پجمیاں، عامر خان اور نہ جانے ان جیسوں کو جس نے پیدا کیا، ان کو پروان چڑھایا، اور پھر انہی سانپوں نے، انہی ناگوں نے، انہی اجگروں نے الطاف حسین کو ڈسا۔ اس الطاف حسین نے ان کی قبر کھود دی ہے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان جاری کر کے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ مہاجر عوام جو ہے وہ پتنگ کے نام پر ووٹ لینے کے لیے آنے والے ان بھکاریوں کو بالکل لفٹ نہ کرائیں۔ اور مجھ جیسا آدمی جو الطاف حسین سے باقاعدہ نظریاتی اختلاف رکھتا ہے، میرا الطاف حسین سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، مجھ جیسا آدمی جو الطاف حسین کا نظریاتی آئیڈیولوجیکل مخالف ہے، کرٹک ہے، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ الطاف حسین نے اگر کہہ دیا الیکشن کا بائیکاٹ ہے تو الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا، اور اگر الطاف حسین نے کہا ہے کہ مہاجر عوام ان بے ضمیروں کو ووٹ نہ دیں تو مارک مائی ورڈز ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے فاروق ستار کی وہ ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی۔ فاروق ستار سے پہلے آپ نے یوں کہیے کہ باغ جناح کا آپ نے حال تو دیکھ لیا، یہ جو جلسی کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، یہ ویڈیو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرون فوٹیج جو ہے وہ بخوبی احوال آپ کو سنا رہی ہے کہ مہاجر عوام نے کس قدر ان کو لفٹ کرائی ہے۔ یہ دہاڑی دار وہ لوگ ہیں جن کو 500 روپے دے کر کے اور باغ جناح کا رخ کروایا گیا تھا، جنہوں نے مارے باندھے ان لوگوں کی بے ہنگم شور کو برداشت کیا، اور اس کے بعد ان کو بسوں میں بھر کر کے اور ان کی اصل جگہوں پر جہاں سے یہ آئے تھے وہاں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی، فاروق ستار، خواجہ اظہار اور ایم کیو ایم یا پتنگ کے نام پر ووٹ لینے کے لیے بھیک مانگنے والے اس ٹولے کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چھچوری حرکات کے ذریعے یہ 200-250 روپے پر لوگوں کو لا کر کے، یہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر کے، یہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کر کے یہ عوام کو بہکا لیں گے۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اس مرتبہ جو آپ کا ریپ ہونے والا ہے، پولیٹیکل ریپ، آپ بھی یاد کریں گے، اور آپ کی 14 نسلیں مہاجر عوام کے نام پر ووٹ لے کر کے، مہاجروں کو گالی دے کر کے، مہاجروں کو گالی دے کر کے، مہاجروں کو کے ووٹ غصب کر کے، اور آپ پتنگ کے انتخابی نشان پر، آپ نے وہ ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں
مصطفیٰ کدال یہ کہہ رہا ہے کہ پتنگ بھی الطاف حسین کی، ایم کیو ایم بھی الطاف حسین کی، ہمارا ایم کیو ایم سے لینا دینا کوئی نہیں. اور آج وہی آدمی کس بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے انتخابی نشان پتنگ پر آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آ رہا ہے. بسا ہے آرزو کہ خاک شد. آپ نے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھی ہوگی، ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ ویڈیو جس میں فاروق ستار، ننا منا کھلاڑی ایم کیو ایم کا، جو کبھی الطاف حسین کے قدموں میں چرنوں میں بیٹھ کر کے اپنی وفاؤں کا یقین دلایا کرتا تھا، اب مصطفیٰ کمال کے ہاتھ پر بیعت کر کے، خالد مقبول بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر کے، اور اس چھوٹے سے رکشے میں اپنے ننھے منھے وجود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. یہ 3.5 آدمی جو آپ کو اس وقت ان رکشوں پر لٹکے مہاجر ہونے کا دم بھرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے بل پر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ٹولے کو لگتا ہے کہ یہ 8 فروری کو اپنی پتنگ اڑا سکیں گے. ان کی پتنگ کی نام و نشان بھی نہیں ملے گا، اس کو ایسی جگہوں سے کاٹا جائے گا کہ آپ بھی یاد کریں گے. میں آپ کو بتاؤں، یہ تصویر ساتھ ساتھ دیکھیے. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ محترمہ جو ہیں، ان کا نام ہے محترمہ آسیہ اسحاق. یہ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ ٹکٹ پہ پتنگ کے انتخابی نشان پر ایم این اے کا ووٹ لینے کے لیے آپ کے دروازے پر آئی ہیں. یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ غیور مہاجر خاتون ہیں جن کی یہ ویڈیو، یہ تصویر جو آپ ساتھ والی ونڈو میں دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ محرم نامحرم کی تمیز سے بالکل پرے حضرت علامہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں میرا مطلب ہے ایک مالا ڈالتی، پھولوں کی مالا ڈالتی دکھائی دے رہی ہیں. اس کے بعد یہ دونوں میچنگ کا سوٹ پہن کر کے مہاجر عوام کے صبر کو جو آزما رہے ہیں، یہ اگلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہمارے قلوب کو برمانے کا محترمہ آسیہ اسحاق نے جو اہتمام فرمایا تھا، میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے محترمہ کی. اس سے پہلے یہ اے پی ایم ایل، جی ہاں، اس سے پہلے یہ اے پی ایم ایل کی فاؤنڈر ممبر تھیں. جناب من، یہ سال کون سا تھا؟ جنرل سیکرٹری وومن ونگ. یہ 2007 اور 2012 کے درمیان پی ایم ایل کیو کی چودھری شجاعت حسین ان کے لیڈر تھے. پی ایم ایل کیو کی یہ جنرل سیکرٹری وومن ونگ ہوا کرتی تھیں. اللہ اکبر. اس سے پہلے 2002 سے 2006 کے درمیان ان کا لیڈر عمران خان تھے. ویکیپیڈیا پہ یہ ساری معلومات دستیاب ہیں. میں بلا وجہ اسکرین شاٹ چلا کر کے آپ کا صبر کیوں آزماؤں. آپ دیکھیں گے جا کر کے اسپوکس پرسن آف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اینڈ ممبر CEC APML. اس کے بعد ان کو اچانک مصطفیٰ کمال ہینڈسم لگنے لگے اور یہ 2016 سے انہوں نے پاک سرزمین پارٹی میں شرکت اختیار کی تھی، جس کے بعد جب پاک سرزمین پارٹی کو انڈکٹ کیا مصطفیٰ کمال نے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ایم کیو ایم میں، تو اب یہ ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر جو ہے وہ ایم این اے بننے کی حسرت لے کر کے آپ کے دروازوں کو دستک دے رہی ہیں. یہ کوئی ایک نام نہیں ہے، ارشد وورا سے لے کر کے اور نہ جانے ایسے کتنے آئی کین گو آن اینڈ آن، لیکن پوری ویڈیو اسی میں ضائع ہو جائے گی. میں یہ رسک لینا نہیں چاہتا. میں فردن ان لوگوں کے اوپر کیا لب کشائی کروں. لیکن آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ وہ جو کوڈو تھے، اللہ آپ کو نیکی دے، اینک والا جن کو میں کہا کرتا ہوں، جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل شروع کروایا، میں ان کا آج بھی اس حوالے سے احسان مند ہوں. خواجہ اظہار، جنہوں نے مجھے گالیاں دے کر کے اور لیڈر بننے کی اداکاری کی تھی، جس کے بعد میں نے ان کو 200 ضرب دے کر کے وہی ساری گالیاں لوٹائیں. انہوں نے مجھے ISI کے ایک کرنل کا حوالہ دیا، میں نے انہیں ISI کے ایک بریگیڈیئر اور ڈپٹی DG ISI کے اس وقت جو تھے اس سے ان کو ڈانٹ پڑوائی. اس کے بعد فیصل سبزواری کو ملیر کینٹ سے ٹیلی فون گیا، پجمیہ کو بتا دیا گیا کہ کوڈو کو بتا دو کہ یہ ہمارے داماد ہیں، اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو تمہاری بھی قبر کھود دی جائے گی. اور اس کے بعد پھر راوی آج تک چین ہی چین لکھتا ہے. یہ خواجہ اظہار، انہوں نے پارٹی سے کنارہ کشی کی تھی. فاروق ستار اور خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ٹولہ یہ چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کدال خواجہ اظہار کی جگہ 2 جگہوں سے، یعنی کلفٹن کے حلقے سے بھی اور جس جگہ سے وہ لڑ رہے ہیں وہاں سعید آباد سے، وہاں سے بھی جو ہے وہ ایم این اے کی سیٹ پر کھڑے ہوں. کہیں سے تو جیت ہی جائیں گے وہ. خواجہ اظہار نے ظاہر ہے کہ جتنا مال کمایا ایم کیو ایم کے حوالے سے، ایم کیو ایم میں اتنا سافٹ کارنر تو ان کے لیے موجود ہے کہ ان کی اس تڑی کو برداشت کیا گیا اور خواجہ اظہار کو جو ہے وہ پھر کلفٹن کا حلقہ دے دیا گیا. خواجہ اظہار جو ہے وہاں سے الیکشن لڑ کر کے ایم این اے بننے کی حسرت پوری کر رہے ہیں. کر لینے دیجئے، لیکن ایم این اے بننے سے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہی وہ اپنی آنے والی نسلوں کا سدھار انورٹڈ کاماز میں مالی طور پر کر چکے ہیں. انہوں نے اور ان کے بھائی صاحب نے آدھا نارتھ کراچی تو بیچ ہی دی ہے.
ایم این اے بنے نہ بنے لیکن ان کی اپنے طور پر بقا جو ہے وہ سیکیور تو ہے ہی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کے ان غیور انورٹڈ کاماز میں لیڈرز کے مضحکہ خیز بیانات جو آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں، کل میں دیکھ رہا تھا مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ بڑی لمبی لمبی ہاں کر رہے تھے، بہت ڈینگیں مار رہے تھے۔ ان کا ایک بیان میرے سامنے اس وقت موجود ہے۔ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ فرما رہے ہیں 15 سال سے حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی نے شہر تباہ کر دیا۔ میں مصطفیٰ کمال سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں 15 سال میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنی حکومتوں میں شریک رہے، کتنی حکومتوں میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مال غنیمت ماجر عوام کے نام سے کمایا، کتنی حکومتوں میں آپ پیپلز پارٹی کے کتے دھلاتے رہے، کتنی حکومتوں میں آپ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اور فلانے کو پہلے 90 پہ ان کو خوش آمدید کہتے رہے، آج بہادر آباد پر۔ ساتھ والی ونڈو میں آپ کو یہ تصویر جو نظر آ رہی ہوگی، آپ کو لگ رہا ہوگا مصطفیٰ کمال شرم سے سر جھکائے بیٹھے ہیں شہباز شریف کے ساتھ ہونے والی اس میٹنگ میں۔ نہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ایسا نہیں ہے، ورنہ مصطفیٰ کمال میں اگر شرم ہوتی تو وہ پی ایس پی کے انضمام کا اعلان کرنے کے بجائے خودکشی کر لیتے۔ لیکن ظاہر ہے حرام کے مال میں اتنی تاثیر تو ضرور ہے کہ آپ چاہے داڑھی رکھ لیں، چاہے آپ اللہ رسول کا نام لیں، چاہے آپ تسبیح لے کر کے ٹک 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 کرتے رہیں، لیکن آپ نے کرنا وہی ہوتا ہے جو ایک بے شرم کا کام ہے، اور وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ حکومت بنائی، اس کے بعد پھر آپ نے ان کو گالیاں دیں، پہلے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائی، پھر آپ نے ان کو گالیاں دیں، کتنی مرتبہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ حکومتوں میں رہے، اور اس کے بعد پھر ان کو اقتدار سے نکالا ملنے کے بعد ان کو گالیاں دیتے رہے۔ مطلب کون لوگ ہو تسی؟ پیپلز پارٹی پر لب کشائی کرنے سے پہلے آپ اپنی بارے میں بات کریں گے۔ امین الحق کہتا ہے 98% عوام کو حقوق ملیں گے تو ملک ترقی کرے گا، تو 98% عوام کے نام پر حرام کھانے والے تم ہی لوگ تو ہو، تم وہ آدمی نہیں ہو جو کامران ٹیسوری کو ایم کیو ایم کے بہاف پر جب میرے پروگرام میں اب تک نیوز پر بھجوایا کرتے تھے تو مجھے ٹیلی فون کرتے تھے پہلے کہ عارفین بھائی ذرا دیکھ لیجئے گا کہیں میری نوکری کے ساتھ ساتھ کہیں کامران ٹیسوری کا بھی بیڑا غرق نہ ہو جائے، کچھ خیال کیجئے گا۔ تم وہ نہیں ہو جو ایم کیو ایم کے سیاسی قتال میں اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کے ساتھ شریک تھے، تم وہ نہیں ہو جو ایم کیو ایم حقیقی میں آفاق احمد کے چرنوں میں بیٹھ کر کے اور الطاف حسین کو گالیاں دیتے تھے، اور آج تم وہی ہو جو مصطفیٰ کمال کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اپنے سیاسی آقا پیر و مرشد الطاف حسین کے اصولوں سے، انورٹڈ کاماز میں زرعی اصولوں سے اختلاف کرتے دکھائی دیتے ہو۔ تمہارا اپنا پولیٹیکل کیریکٹر بھی تو زیرو ہے بیٹا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ 2 امیجز دکھا کر کے اور وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا۔ یہ 2 امیج ہیں، ایک ہے انیس ایڈوکیٹ جو نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ آصف علی زرداری کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اور انہوں نے اللہ آپ کو نیکی دے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے، یہ ایک مرتبہ پہلے بھی شمولیت کر چکے ہیں، لیکن فوٹو سیشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو اس موقع کو ضائع کیوں کیا جائے۔ آصف علی زرداری ان کے گلے میں پٹا ڈال کر کے اور اپنی وفاداری کا جو ہے وہ ان سے حلف لے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انتہائی بے شرمی کے ساتھ دانت نکوسے ہوئے۔ یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے یہ رضا ہارون کی ہے، جو پہلے الطاف حسین کی سالگرہ کا کیک کھا کر کے نہیں بھائی کے گانے گاتے تھے، اس کے بعد یہ پاک سرزمین پارٹی میں چلے گئے، پاک سرزمین پارٹی میں الطاف حسین کو گالیاں بکتے رہے، مصطفیٰ کمال کی چمچہ گیری کرتے رہے، اس کے بعد مصطفیٰ کمال پہ لعنت بھیج کر کے یہ جو ہے وہ دیار غیر میں مقیم رہے، وہاں سے بھی مجھ سے رابطے میں تھے۔ الطاف حسین کے بارے میں جتنے زرعی خیالات ان کے ہیں وہ میں ایک میرا خیال ہے پروگرام میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ اس کے بعد اب انہوں نے دوبارہ اپنی سیاسی جلا وطنی کا خاتمہ کر کے اور آصف علی زرداری کے کتے دلانے کا کام جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ میں انہیں اس بے شرمی کے اعلیٰ ترین مظاہرے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور مہاجر عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کو جوتے مارتے ہوئے آپ نے ذرا سا بھی جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لینا، آپ نے ان کی وہ ایسی تیسی کرنی ہے کہ یہ یاد کریں، یہ پیپلز پارٹی کے چولے میں آ کر کے آپ کو ڈسیں، اور یا اللہ آپ کو نیکی دے کسی بھی قالب میں آپ نے ان کی سننی نہیں ہے۔ آخر میں ایک انتہائی مشہور و معروف اور ایک انتہائی بے شرم ہستی پر تبرہ کر کے وائنڈ اپ کروں گا۔ یہ بے شرم ہستی ہے کراچی کی میئر اس وقت، اس کا نام ہے مرتضیٰ وہاب۔ انتہائی بے شرمانہ اور انتہائی جاہلانہ قسم کا بیان دے کر کے انہوں نے آصف علی زرداری کے وفادار اور بلاول کے خوش آمدی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں
شہری ٹیکس ادا کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ آصف علی زرداری کے چرنوں میں بیٹھ کر کے بلاول کی خوشامد کر کے بھٹو کے نام کے گیت گا کر کے وہ جو آپ نے طوائفوں کی طرح سے رقص فرمایا تھا اپنی میئر کے طور پر جیت پر، آپ یہ سب کچھ کر کے کس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اور مجھ جیسے اور نہ جانے کتنے لوگ، ہم وہاں اپنی سیکیورٹی تک کے اخراجات خود دیتے ہیں۔ مجھے اگر ٹینکر ڈلوانا ہوتا ہے اس کے پیسے بھی میں خود دیتا ہوں، مجھے اگر پانی کا، بجلی کا، گیس کا بل دینا ہوتا ہے وہ بھی میں ظاہر خود ہی دیتا ہوں، مجھے دوا علاج کا خرچہ بھی حکومت مجھ سے جو ہے وہ میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے وصول کرتی ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو کیوں پالا ہے؟ نمائشوں کا افتتاح کرنے کے لیے، بلاول کی چمچہ گیری کرنے کے لیے، آصف علی زرداری کے تلوے چاٹنے کے لیے، بھٹو والوں کے کتے دھلانے کے لیے؟ کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ ڈگری تم نے بیرسٹر کے لیے، مگر شرم و حیا سے بالکل آ رہی ہو۔ نہ جانے کیوں یہ لوگ اس قسم کی عاجلانہ حرکات کے ذریعے دوسروں کا صبر آزماتے ہیں۔ کہتے ہیں 50% پانی رساؤ سے ضائع ہوتا ہے، اور باقی 50% پانی جو ہمیں ملتا ہی نہیں، جو واٹر بورڈ میں MQM اور یہ تمہارے سندھی ماڑوں اور پھر بقیہ جو ہے رینجرز بھیج دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی تو ذرا بات کرو مرتضیٰ وہاب، تب میں جانوں کہ شیر نر ہو۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ تم شیر تو دور، نر بھی نہیں ہو، تم لوگ وہ مادی ہو جو اگر سیاسی چولے اتار دو، جن کے آگے پیچھے سے اگر پولیس گارڈز واپس لے لیے جائیں تو وہ میرا خیال ہے باتھ روم بھی اکیلے جاتے ہوئے شرمائیں گے، جھجکیں گے اور ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر پروردگار عالم اپنا عذاب ضرور نازل کرے جنہوں نے عوام کا استحصال بھی کیا اور جو بے شرمی کے ساتھ عوام کو منہ چڑھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ فی امان اللہ۔